اس کے پاس ہر قسم کی سیفٹی اور سیکیورٹی موجود تھی، اس نے کیوں دم دبا کے جو ہے وہ باہر بھاگ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، یہ نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور ابھی آیت اللہ خامنہ ای نے جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ تو ابھی ابتدا ہے، اس حملہ تو ابھی بعد میں کرنا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا پہلے جس طریقے سے انہوں نے میسائل فائر کیے، اس کے بعد میسائل کا سیکنڈ راؤنڈ فائر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے جو دفاعی میکنزم ہے اس کو ایکسپوز اور ایگزاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب یہ ایکسپوز اور ایگزاسٹ کر لیں گے اس کے بعد ان کا مین حملہ آئے گا، اور اس کے بعد ملٹی لیئرڈ جو ہے وہ حملے آ سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران میں کچھ جو سفارتی جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کے اندر امریکہ جو ہے اس نے اپنی ایک ہنگامی اجلاس بلایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے سعودی ولی عہد کو جو ہے وہ فون کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ سعودی ولی عہد سے بات کرنے کا اس ٹائم پہ ایسے ہی مقصد ہے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کو پہلے 2 دن انہوں نے نہیں پوچھا، لیکن اس کے بعد جب پاکستان نے پٹائی لگانا شروع کر دی انڈیا کی، تو پھر ان کو پاکستان کو فوراً جو ہے وہ مارکو روبیو جو تھے وہ میدان میں کود پڑے، اور یہ باتیں تو میں نے نہیں بلکہ امریکہ کے خود اخبارات نے لکھی کہ جناب انڈیا واز ریسکیوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا مطلب ہے واشنگٹن تک پہنچ رہی ہیں، یعنی کہ نقصان بڑا ہو رہا ہے۔ اور اگر نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جن جگہوں کے اوپر حملے دیکھنے میں آئے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہاں ڈرون بھی دیکھے ہیں۔ اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھیں، ایران کے اندر جو ہے جشن کا سما ہے، لوگ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ تل ابیب جو ہے اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ سائرن بج رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ دبک کے بیٹھتے ہیں، روح کا عالم ہے۔ اس ٹائم پہ کوئی جہاز کیوں نہیں آ رہا ہے اسرائیل کا ایرانی سرزمین کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے کہ جب 2 جہاز ان کے گرائے جا چکے ہیں، اور ٹیکنالوجی یاد رکھیے پاکستان کے پاس بھی ٹیکنالوجی آ گئی تھی۔ یہ جو پاکستان کے اوپر جب حملہ ہوا اور پھر چین نے جس طرح سے مدد کی، تو یہ یاد رکھیں کہ $400 بلین کا ان کا باقاعدہ آئل ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے چین کے ساتھ۔ تو ایران جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ملک ہے، اور پھر جس طریقے سے روس نے جو ہے بڑا واضح کہا کہ ہم جو ہے وہ پھر نیوٹرل بن کے نہیں رہیں گے، اور اگر اس کے اندر جو ہے وہ اسمارٹ سسٹمز انہوں نے اپنے ایکٹیویٹ کیے ہیں ایران نے، اور اسرائیلی جو کابینہ جو ہے وہ جو ان کا اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل کے جو فوجی ترجمان ہیں ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہ روک دی گئی، یہ بقول اسرائیلی میڈیا کے، یہ ہمارے میڈیا کا نہیں ہے۔ تو یہ جو میرے خیال میں اس ٹائم پہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ ایک ٹائیڈ جو ہے آئی تھنک اٹ از ٹرننگ، اور یہ اگر ایران نے مضبوطی دکھائی اور ایک آدھ دن، تو پھر یہ دیکھیے گا کہ اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر اسرائیل جو ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تو امریکہ جو ہے اس کا بھی جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے اس کو میرے خیال میں ایک بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان اٹھ جائے گا۔